اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم روح و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، میں نے نہ ہی انسانوں کو خلق کیا اور نہ ہی جنوں کو خلق کیا، یعنی کہ ان دونوں کی تخلیق کسی وجہ سے نہیں کی الا لیعبدون، مگر اس وجہ سے کی کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. بندگی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے روزہ اور نماز کی بات آتی ہے، کیونکہ یہ ہماری بالکل واضح وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. اور نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ نماز کے بارے میں روایت میں جو کہا گیا ہے، ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، اگر آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو نماز کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور ان ردت، اور اگر آپ کی نماز رد کی گئی ہے تو نماز کے علاوہ دوسری عبادتیں بھی رد ہو جائیں گی. تو بڑی اہمیت کی حامل یہ عبادت ہے، اور جب انسان کو اس عبادت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے اور اس عبادت کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو بہت سارا وقت ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے، یعنی کہ نمازیں اس سے قضا ہو گئی ہوتی ہیں، روزے اس سے چھوٹ گئے ہوتے ہیں. تو بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے کہ وہ نمازیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کیسے کی جائے؟ وہ روزے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ تو پہلے تو ہم طریقے سے پہلے بات کریں گے کہ کیا نماز چھوڑنے پر یا روزہ چھوڑنے پر کوئی پینلٹی، کوئی جرمانہ بھی ہے یا نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو گناہ گار ہے، اور گناہ گار کو اپنے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدق نیت سے یہ وعدہ کرے کہ پروردگارہ میں آئندہ ہرگز نماز کو ترک نہیں کروں گا. یہ پینلٹی، یہ توبہ اس کے لیے لازم ہے. یہی پینلٹی اور توبہ روزے میں بھی ہے کہ اسے روزے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر جان بوجھ کر کے اس نے روزے کو ترک کیا ہے تو یہ توبہ تو لازم ہے ہی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدق دل سے ہی کہے، وعدہ کرے کہ بار الہ غلط کیا ہے، اشتباہ کیا ہے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. کیا اس توبہ کے علاوہ کوئی پینلٹی ہے؟ نماز میں پروردگار عالم نے کوئی پینلٹی نہیں رکھی، البتہ یہ کہہ رکھا ہے کہ نماز اگر تم سے ترک ہوئی ہے تو تمہیں پہلی فرصت میں اپنے امکان کے اعتبار سے، اپنی وسعتوں کے اعتبار سے اس نماز کو جو تم سے چھوٹی ہے اسے ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کہ نماز چھوٹی تھی اس کو انجام دینے کے علاوہ کوئی اضافی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں لگائی ہے. لیکن بات کی جائے روزے کی تو روزہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پروردگار عالم نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والے کے لیے کفارہ بھی رکھا ہے، اور کفارہ عام طور پر جو مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ یا تو جو ہے وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا انہیں لباس پہنائے، یا جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے. یہ کفارہ ہے. چونکہ غلام کے آزاد کرنے والا ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہمارے لیے جو رہ جاتا ہے معاملہ وہ انہیں جو ہے وہ کھانا کھلانے والی بات ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. یہاں پر ایک اور آپشن بھی دے رکھا ہے مراجع نے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے بجائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس 60 مومنین کو
3 پاؤ آٹا دے دیں ہر روزے کے عوض میں، یعنی کہ 60 افراد کو اگر آپ نے 3 پاؤ آٹا دیا ہے تو یہ آپ کا ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ کفارے میں آٹا ہی دینا ہے، پیسے دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے روزے میں کچھ اور چیزیں بھی رکھی ہیں۔ اگر آپ سے روزہ ترک ہو گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگلے سال سے پہلے آپ نے روزہ رکھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے روزہ نہیں رکھا اور دوسرا رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اب آپ کے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کفارہ تاخیر۔ وہ ہر روزے کے بدلے میں آپ کو ایک مطعم فقیر شرعی کو دینا ہوگا، یعنی کہ وہی 3 پاؤ کے قریب آٹا ہے جو آپ فقیر شرعی کو دیں گے، تو یہ آپ کا جرمانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہو گئی ہماری جرمانے کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں کچھ اور ایسی کنڈیشن بھی ہے روزے میں کہ جرمانہ نہیں ہوتا لیکن ایک وظیفہ بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھے افراد ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا ایسی خاتون ہیں کہ جو حاملہ ہیں اور ان کا وضع حمل قریب ہے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو بعض صورتوں پہ ان لوگوں پر جو ہے وہ ایک اور ذمہ داری اضافی آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے فدیہ دینا ہے۔ اب فدیے کو ہم جرمانے سے تعبیر نہیں کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری بھی ان پر آ جاتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے ہمارے پاس کہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جناب کتنے روزے رکھیں، کتنی نمازیں پڑھیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اعتبار سے یقین پہ جائیے، آپ اپنے ماضی میں پلٹیے، آپ بالغ کب ہوئے تھے اور آپ نے کب سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ آپ نے جہاں سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے، اور اس سے پہلے اور بلوغ کے درمیان جتنے سال ہیں اس کا حساب رکھیے، اور اس میں آپ یقینی منزل پر پہنچیے کہ ان مثال کے طور پر 5 سالوں میں سے میں نے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ 4.5 سال نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ کو جہاں پر آ کے یقین ہو جائے کہ اتنا تو میں نے نہیں کیا ہے، بس وہی یقین آپ کا حجت ہے اور آپ کے خدا کے درمیان وہی ایگریمنٹ ہے۔ آپ اپنے یقین کے مطابق چلیے، اور جتنی مقدار کا آپ کو یقین ہوگا اتنی مقدار میں آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، اور اسی مقدار میں آپ نے نمازیں بھی قضا کرنی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی ادائیگی کا وقت اور نماز کی ادائیگی کا وقت، تو یہاں پر نماز کی ادائیگی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور پہلی فرصت میں آپ نے اپنے حساب سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ چاہیں فجر کے وقت میں کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں کر سکتے ہیں، چاہیں تو رات کو مغربین کے وقت میں کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ اپنی نمازوں کی قضا کو انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی وقت معین نہیں ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رہ گیا روزوں کا معاملہ، تو روزے بھی کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں سوائے ان دنوں کے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے کہ عید کے دن ہے، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کے جو دن ہیں آپ وہاں پہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے کی قضا آپ انجام دے سکتے ہیں۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انجام دیں؟ روزے تو بہت سارے ہیں، پروردگار عالم سے امید لگائیے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہلت دینے والا ہے۔ آپ اپنا حساب کتاب کیجئے، اپنی کیلکولیشن کیجئے، اور کیلکولیشن کے مطابق اپنے روزے رکھنا شروع کیجئے، اور نمازوں میں بھی یہی کام کیجئے کہ آپ جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی کو شروع کر دیجئے۔ عادت بنا لیں کہ فجر کے ساتھ فجر کی قضا نکال دیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا نکال دیں، عصر کے ساتھ عصر کی قضا نکال دیں۔ اگر آپ نے اس طرح بھی کام کیا تو 1 سال کی نمازوں کے ساتھ آپ کی 1 سال کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مزید ہمت کر پاتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں 2 دن کی نمازوں کی قضا نکالیے، فجر کی 3 نمازیں پڑھیے، ظہر عصر کی 3 نمازیں پڑھیے، تو اس طریقے سے ایک دن میں 1 سال میں آپ 3 سال کی نمازیں قضا کر پائیں گے، اور آپ کی نمازیں آپ کے سر سے اتر جائے گی۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو اہم ترین چیز ہے، کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنی وصیت کر کے رکھیے کہ اگر میں دنیا میں نہیں رہا یا میں دنیا میں نہیں رہی تو میری جو نمازیں ہیں ان کی قضا کرائی جائے، تاکہ نمازوں کی ذمہ داری ہمارے سر سے اتر سکے، ہم مکمل طور پر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، اور نماز کے اجر سے اور روزے کے اجر سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ وصیت آپ کر کے رکھیے، اور وصیت کے بارے میں ایک کلی قانون ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وصیت کر کے رکھ دی گئی تو بس یہی چلتی رہے گی۔ وصیت کو اپڈیٹ بھی ہونا چاہیے، ہر مہینے کم از کم، ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے اپڈیٹ کیجئے، کیونکہ آپ نے جو کیلکولیشن کی تھی
اس کیلکولیشن میں آپ نے مثال کے طور پر 200 دن کی نمازوں کی قضا لکھ رکھی تھی اور کچھ ادائیگی کر دیا آپ نے، تو اس کو مینشن کیجئے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ باقی ہے، تاکہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب بھی وصیت کی بات آتی تو موت ہماری نگاہوں میں رہتی ہے، اور موت جب انسان کی نگاہوں میں ہو تو انسان کے اعضاء و جوارح میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عمل کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں بار الہ سے کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادتوں کو ان کے وقت پر انجام دے سکیں، اور کبھی ہم سے کوتاہی ہو گئی تو پروردگارہ پھر تیری بارگاہ میں دست دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنی قضا عبادتوں کو انجام دے سکیں اور اجر عظیم کے حامل ہو سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد